جی اس وقت ہم موجود ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار MLAs کے حوالے سے اس وقت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک شارٹ آرڈر کی ڈائریکشن کی طرف انہوں نے فیصلہ سنانا شروع کیا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت لائر یہاں پہ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ آج عدالت میں کارروائی کیا ہوئی. جی سردار مسعود صاحب, کیا عدالت میں آج کارروائی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج عدالت میں مختلف کرمنل ڈویژن جہاں 10 تاریخ کو جو ابو الاسناد صاحب سے انسداد کی دہشت گردی کورٹ میں گئی تھے, انہوں نے جو PTI ورکرز اور لیڈرز کا 8 دن کا فزیکل ریمانڈ دیا تھا, اس کے حوالے سے آج زیر سماعت تھی ڈویژنل بینچ کے پاس. اس میں جس وقت پراسیکیوشن کی طرف سے سب سے پہلے چیف صاحب نے کہا جی کہ آپ FIR پڑھ لیں, تو FIR جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے تو پورا بینچ اس پہ مسکراتا رہا اور وکلا بھی تقریباً مسکراتے ہی رہے. وہ ایسی سٹوری تھی جس کو بعد میں بھی جے صاحب نے کہا کہ یہ فلمی سٹوری لگ رہی ہے. تو اس کے بعد پھر جے صاحب نے 1 بائی 1 سب کے لیے کہا جی کہ یہ فلاں جس بندے سے جس سے کوئی چیز ریکوری کرنی ہے, جس طرح شعیب شاہین صاحب تھے ان سے کہا گیا کہ ڈنڈا ریکور ہوا ہے, تو انہوں نے کہا جی پھر فردر ریکوری کی کیا ضرورت ہے. اسی طریقے سے آج آپ کو جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے, چونکہ لیڈرز کے کیسز تو سب کرتے ہیں, ان کے وکلا بھی موجود ہوتے ہیں, لیکن ورکرز کا کیس کوئی نہیں کرتا. یاد رکھیے گا, ورکرز کے کیس کی نہ تو میڈیا کوریج کرتا ہے, نہ کوئی اس پہ کوئی انٹرسٹ لیتا ہے وکیل. الحمدللہ یہ جو ٹیم آپ کے سامنے کھڑی ہے, انہوں نے ورکرز کا کیس فائل کیا ہے. ان جو فزیکل ریمانڈ والوں میں 34 ورکرز تھے پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو بھی 8 دن کے فزیکل ریمانڈ پہ کیا گیا. اور کل ہم نے ایمرجنٹ پوزیشن میں ہم سب لوگوں نے یہ ریویژن تیار کی اور اس کو فائل کیا. اور آج یہ کیس لاسٹلی جس وقت یہ سارا کیس کنکلوڈ ہو گیا تھا, تو پھر یہ ہماری کرمنل ریویژن نمبر 126/2024 یہ لگی. اور اس پہ پھر میں نے جو 2-4 گزارشات کی, میں نے کہا جی باقی جو آرگومنٹس وہی اڈاپٹ کرتا ہوں, ساتھ میں صرف یہ چونکہ ایک ڈفرینٹ FIR ہے لیکن وقوع اسی دن کا ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو بات تھی وہ لیگل بات یہ تھی کہ اس میں 31 لوگ ایسے تھے جو نامزد FIR نہیں تھے, 3 لوگ ایسے تھے جو نامزد تھے, اور اس میں جو لیڈرشپ میں تھے وہ شعیب شاہین صاحب تھے اور ساتھ میں عمر مغل صاحب تھے. شعیب شاہین صاحب کو اسی FIR میں جوڈیشل کر دیا گیا, جبکہ باقی جو ورکرز تھے ان کو 8 دن کے فزیکل ریمانڈ پہ لے دیا گیا. جبکہ یہ جو FIR درج ہوئی ہے, یہ FIR درج ہو رہی ہے 8 تاریخ کو درج ہو رہی ہے, جبکہ پرائر ٹو دی FIR ان سارے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا تھا. اور یہ ان کی تقریباً کو 72 آورز بنتے ہیں. 72 آورز کے بعد ان کو وہاں پر کورٹ میں پیش کیا گیا, جو کہ کانسٹیٹیوشن کی بھی وائلیشن ہے, لا کی بھی وائلیشن ہے. اور آپ یہ نہیں کر سکتے. اگر ایسا ثابت ہو جائے, میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ چونکہ اس میں FIR کے کانٹیکسٹ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک سعود افتخار نام کا ایک ایڈوکیٹ ہے جس کا آزاد کشمیر سے تعلق ہے, اس کو FIR میں لکھا گیا ہے کہ آن سپاٹ اس کو گرفتار کیا گیا ہے. اگر اس کو آن سپاٹ گرفتار کیا گیا تھا تو یہ چیز میں نے ابو الاسناد صاحب کے پاس جو مجسٹریٹ کے طور پر مجسٹریٹ پاور یوز کرتے ہوئے اس کیس کو دیکھ رہے تھے ریمانڈ کے وقت, اس وقت بھی میں نے یہ بات کہی کہ یہ 48 آورز کے بعد اس کو پیش کیا گیا اگر ان کے کانٹینٹس کو درست مانا جائے. تو یہ تو انتہائی بھیانک قسم کی انلیگلٹی ہے کہ یہ تو اب عدالتوں میں اب یہ ہونا شروع ہو گیا, عام آدمی بھی 24 گھنٹے کے بعد پیش ہونا شروع ہو گیا. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ جو FIR ایک نہیں ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو جلسہ ہوا ہے 8 تاریخ کو, اس کے بعد سے یہ 7 FIR درج ہوئی ہیں. 6 FIR سنجانی تھانے کی ہیں اور ایک تھانہ نون کی ہے. 658/24 ایک FIR ہے جس کے اوپر جو ہے نا ورکرز کو 34 ورکرز ہیں ہمارے, ان کو بیہائنڈ دا بار رکھا ہوا ہے. اور اس کو انسداد دہشت گردی کے جو مجسٹریٹ تھے ہمارے ابو اسناد صاحب, انہوں نے 8 دن کا ریمانڈ دیا ہوا ہے. تو اس کیس کے اندر شعیب شاہین صاحب جس طرح مسعود صاحب نے فرمایا ہے وہ جوڈیشل ہو چکے ہیں, اور دوسرے کیس میں بیرسٹر گور صاحب ڈسچارج ہو چکے ہیں. تو 34 ورکرز کے حوالے سے جو بڑے بڑے وکیل ہیں, بڑے بڑے پارلیمنٹرین کے حوالے سے وہ آگے پیش ہو رہے ہیں, ورکرز کے حوالے سے کوئی نہیں پیش ہو رہی ہے. لیگل ٹیم آپ کے سامنے کھڑی ہے, یہ ورکرز کے ساتھ 2022 سے آنورڈ کام کر رہی ہے. اور ورکرز اس میں ایک تفائل نام کا ایک ورکر ہے ہمارا جس کا KPK سے تعلق ہے, وہ اس کو اٹھایا ہوا تھا اور جلسہ ہونے سے قبل اٹھایا ہوا تھا. یہ 72 گھنٹے سے قبل جو ہے نا یہ جو لوگ ہیں, جس نے فگر نے بتایا کہ 32 کے لگ بھگ لوگ ہیں, ان کو اٹھایا ہوا تھا. اس تاریخ کو جس دن جلسہ تھا 6:30 بجے یہ FIR درج ہوتی ہے, جبکہ جلسہ ختم ہونے کا ٹائم تھا 7 بجے کا, لیکن دو گھنٹے بعد میں ایکسیڈ بھی ٹائم ہوا. لیکن یہ پولیس نے ایک ایسی فلمی سٹوری بنائی, جس طرح سردار صاحب نے فرمایا کہ بینچ مسکراہٹ کا تبادلہ ہو رہا تھا ججز اس کے ساتھ وکلا کے ساتھ. یہ بڑی FIR ہے. میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ تو پراسیکیوشن کو اس کو تمغہ شجاعت دینا چاہیے کہ جس طرح یہ FIR انہوں نے بنائی. بڑا چونکہ پلان بھی تھا, انہوں نے پہلے سے تیار کر کے, یہ لگتا ہے پولیس نے تیار نہیں کی ہے.
یہ کہیں اور سے تیار ہو کے ان کے پاس آئی ہے ان کو کیا گیا ایگزیکیوٹ کیا ٹھیک گیا ہے آمنہ یہ بتائیے گا کہ جج ابو الاسناد صاحب کہیں گے اچھا مرزا صاحب یہ بتائیے گا، ورکرز خان صاحب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، آپ بتائیں کہ یہ جو ورکرز کا کیس آپ لڑ رہے ہیں، قیادت کی طرف سے آپ کو ہدایات دی گئی ہیں یا آپ اپنے آن پہ کر رہے ہیں؟ یہ ہم اپنے آن کے اوپر کر رہے ہیں جی. عمران خان کی لیگل ٹیم ہے، ہم اسلام آباد میں، ہمیں کسی کی ہدایت پہ کام نہیں کر رہے. ہم 2 سال سے پچھلے 2 سال سے اپنے ورکر کے ساتھ ہیں. 2500 سے زائد ورکرز کو ہم ریلیز کروا چکے ہیں. یہ جلسے کے بعد یہ صورتحال جو ہوئی ہے، یہ 50 سے لگ بھگ زائد جو ہے نا وہ ورکرز ہمارے گرفتار ہیں، اور ہم نے 34 ورکرز کے ریمانڈ کو یہاں کرمنل ریویژن میں چیلنج کیا ہے. انشاءاللہ آج وہ اس کو اسٹیک ڈاؤن کر دیا جائے گا، اس آرڈر کو، ان کی بیل ہم لگائیں گے. اسی طرح ایک اور مقدمہ ہے جس کے اندر 7 سے 9 ورکرز جو ہمارے شناخت پلیٹ کے اوپر بھیجے ہوئے ہیں، اس کو بھی ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں ہائی کورٹ میں. انشاءاللہ ان کی حد تک لڑیں گے. ورکرز جو ہے کسی بھی سیاسی پارٹی کا وہ احساسہ ہوتے ہیں، ریٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور خان صاحب کے بقول سوشل میڈیا کی ٹیم اور ورکرز خان صاحب کی جان ہیں. خان صاحب ورکر کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں یہ پیغام آپ کے ذریعے ورکرز کو دینا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کی بیعت پہ ہی ہم ورکر کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، یا لیگل ان کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں، لیگل ایڈ پرووائڈ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ورکرز ریلیز ہو کے جلد ہماری اس پارٹی کا حصہ بنیں گے، اور یہ انشاءاللہ پہلے سے زیادہ طور پہ ہم کام کریں گے. سر آپ کے جلسے، آپ کے جلوس، آپ کی ریلیاں سب ورکرز کامیاب کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں قیادت کی طرف سے کوئی ہدایات نہیں دی گئی کہ ورکرز کو رہائی کے لیے کوئی لیگل ٹیم؟ جی دیکھیں، قیادت ہماری پوری، یہ جو 7 FIRs ہوئی ہیں اسلام آباد میں جلسے کے بعد، پوری قیادت کو بیہائنڈ دا بار کر دیا گیا ہے. تو لہٰذا ہم خان صاحب کی ذرا لیگل ٹیم ہے، جب ہم اپنے آن کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں، تو اسلام آباد کے اندر یہ چونکہ ہب ہے اسلام آباد، آپ کو پتہ ہے کہ کہیں اور FIRs کسی پنجاب میں، KP میں یا بلوچستان یا سندھ میں نہیں ہوئی ہے، اسلام آباد کے اوپر ہی ہوئی ہے. لیکن ہماری یہاں جو جاندار ٹیم ہے وہ پراپر طریقے سے اپنی ڈلیور خدمات دے رہی ہے، اور ورکر کے ساتھ کھڑی ہے، اور ورکر کو ریلیز کرا کے اور پارٹی کے اندر اس کو دوبارہ منظم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہی ہے. ٹھیک ہے.